بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم کتاب الاستقراض پڑھ رہے ہیں، یعنی قرض طلب کرنے کے سلسلے میں کتاب۔ اس حصہ کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ احادیث لائے ہیں جن کا تعلق قرض سے ہے، قرض طلب کرنے سے، قرض معاف کرنے سے، قرض ادا کرنے سے۔ اور آپ جو تسلسل سے ہمیں سن رہے ہیں، بہت سی حدیثیں آپ سن چکے ہیں۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں۔ باب اذا اقرضہ الی اجل مسمی او اجلہ فی البیع، جس کسی نے مدت معین کے وعدے پر قرض دیا یا مدت معین کے ادھار پر کسی چیز کو فروخت کیا تو مراد ہے کہ یہ جائز ہے۔ مدت معین کے وعدے پر قرض دیا، جیسے 1 سال کے لیے۔ اسی طرح ہم بعض اوقات کوئی چیز بیچتے ہیں اور اس کی کریڈٹ پہ اس کو کہتے ہیں، ہم ادھار بیچ دیتے ہیں اور پیمنٹ کے لیے ایک وقت مخصوص کر لیتے ہیں، 3 مہینے 6 مہینے۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل جائز ہے۔ اس پر یہ حدیث لے کر آئے ہیں 2404 نمبر، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے بنی اسرائیل کے دوسرے شخص سے کہا کہ وہ اس کو قرض دے، تو اس نے اس کو ایک مدت معینہ کے لیے قرض دیا۔ اب دیکھیں، مدت معینہ پر قرض دینا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بنی اسرائیل کے 2 اشخاص کا ایک واقعہ ذکر کر دیا کہ ایک نے دوسرے سے قرض مدت معین کے لیے مانگا، اس نے دے دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی قوموں کے وہ معاملات کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا، ان کا انکار نہ کیا، ان کا رد نہیں کیا، ان کے خلاف حکم نہیں دیا، تو وہ پہلے جس دور میں تھے اس نبی کی شریعت کہلائیں گے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ سرکار نے پچھلی شریعت پر حکم دیا یا پچھلی شریعت کو باقی رکھا، بلکہ اب وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہلائے گی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو احکام تبدیل نہیں ہوئے، پہلے وہ کسی اور نبی کی طرف منسوب ہوں گے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا اور اب ان چیزوں کو آپ نے باقی رکھا، اس کی اجازت دی، تو ہماری شریعت کہلائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اجازت ہے کہ ہم مدت معین کے لیے قرض لے سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں۔ آگے ہے کہ باب الشفاعت فی ودع الدین، قرض وصول کرنے میں کمی کی سفارش کرنے کا باب۔ 2405 حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور انہوں نے اولاد اور قرض چھوڑا۔ بس میں نے قرض خواہوں سے یہ کہا کہ وہ اپنے قرض سے کچھ کم کر دیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ ان سے قرض میں کچھ کمی کرنے کی سفارش کر دیجئے۔ تو آپ نے سفارش کی، لیکن انہوں نے پھر انکار کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھجور کی تمام قسموں کو الگ الگ کر کے ڈھیریاں بنا دو، ازق ابن زید الگ کر دو، لین الگ کر دو، عجوہ الگ کر دو۔ یہ سب عمدہ کھجوروں کے نام تھے اس زمانے میں، عجوہ تو اب بھی چلتی ہے۔ پھر ان قرض خواہوں کو بلاؤ حتیٰ کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں، یعنی بلا کے روک دو، دینا کچھ نہیں، یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کھجوروں پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے ہر شخص سے کہا حتیٰ کہ اس نے اپنا قرض وصول کر لیا، یعنی سرکار نے آ کر کیا کہا، آؤ اپنا قرض لے لو۔ وہ لیتے گئے تول تول کے اور قرض وصول کر لیا، اور کھجوریں اسی طرح باقی رہیں گویا کہ کسی نے ان کو چھوا تک نہیں تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہم نے کچھ پروگرامز میں پہلے ایک حدیث ایسی ہی عرض کی تھی، بخاری کی ہی تھی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر والد کی وجہ سے قرضہ آیا، اور آپ کے پاس باغ تھا اور اس میں ابھی کھجوریں لگی ہوئی تھیں، اور اتنی آپ کو غالب گمان تھا اتنی نہیں ہوں گی کہ میں ان کا قرض ادا کر دوں۔ تو اس حدیث کے مطابق ان کے بھی کہ آپ نے پہلے تو خود کمی کی کہا ان سے، اور وہ قرض خواہ یہود تھے، پہلے وہ نہیں مانے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کے لیے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن
بہرحال ان کی بدبختی میں کہوں گا کہ انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا۔ تو اس روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم تشریف لائے اور درختوں کے گرد طواف فرمایا، اگر آپ کو یاد ہو تو، اور اس میں ہے کہ آپ نے کھجوریں رکھیں اور ان پر خود تشریف فرما ہو گئے۔ تو دو طرح کی روایات ہیں، ہو سکتا ہے یہ دو الگ الگ واقعات ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا اور پھر دوسری دفعہ ایسا ہوا، کیونکہ راوی تو ایک ہی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ دو مختلف واقعات ہوں۔ اگر دو راوی ہوتے علیحدہ علیحدہ تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ کنفرم تھا پھر تو کہ انہوں نے الگ چیز دیکھی، انہوں نے الگ چیز دیکھی، لیکن چونکہ بیان کرنے والے حضرت جابر بن عبداللہ ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے دو دفعہ گویا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہوگا۔ اب اس میں تبصرہ پہلے ہو چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہود سے قرضہ لیا تھا، اس کا مطلب اس زمانے میں چونکہ یہود مدینہ منورہ میں موجود تھے اور ان سے لین دین چلتا تھا تو قرضہ لے لیا گیا۔ تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا ایک پہلے بھی کسی موقع پر کہ غیر مسلم سے ایسا قرض لینا کہ جس میں مسلمان یا اسلام کے لیے ذلت کا پہلو نہ ہو، جیسے آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک میں ہیں، اسی طرح باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، یا آپ کا روم پارٹنر ہوتے ہیں، بعض اوقات شیئرنگ پہ آپ نے روم لیا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس سے لیتے ہیں تو اس میں اسلام کے لیے ذلت کا پہلو نہیں ہے، آپ بحیثیت مسلمان اب ایسا نہیں کہ قرض لے کے اس سے مروب اور متاثر ہو جائیں کہ آپ اسے کوئی نصیحت نہ کر سکیں، آپ اس کے ناحق کو دیکھ کر ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور ہو جائیں، پھر تو قرض لینا منع ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بقدر ضرورت لے سکتے ہیں، لیکن بقدر ضرورت اور ضرورت کے وقت، ورنہ احتیاطی کریں، کیونکہ جب آدمی کسی مسلمان سے بھی ہم قرضہ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نگاہیں احسان کی بنا پر جھک جاتی ہیں اور ہم اسے اپنے سے افضل ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کیونکہ اس نے برے وقت میں ہماری مدد کی تھی۔ تو پھر ایک غیر مسلم کے سامنے ایک مسلمان کی یہ فیلنگ ہو کہ وہ اس کو اس جہت سے یعنی قرض کی بنا پر خواہ اپنے سے افضل سمجھ رہا ہو، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اس لیے ایسا کوئی طرز عمل اختیار کرنا کہ جس میں انسان بحیثیت مسلمان اور کسی سے دبے جھکے یا گلٹ فیل کرے، یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ اگر میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن مناسب نہیں ہوتا، اس لیے بچنا چاہیے۔ بہرحال تو آپ نے قرض لیا، پہلی بات یہ کہ یہ صحیح شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے گزارش کی کہ آپ سفارش کر دیں۔ اس پہ ہم نے سمجھایا تھا کہ اچھے کام کے لیے جو شخص جس کے لیے مستحق ہو، وہ قابل بھی ہو، اگر ہم سفارش کریں گے تو یہ جائز ہے اور بلکہ اچھا مستحب عمل ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سفارش بعض اوقات ہم لگاتے ہی وہاں جیک کہتے ہیں، ہم جیک لگا رہے ہیں، وہاں لگاتے ہیں کہ جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم اس معیار پر پورے نہیں اتر رہے جس معیار کو کمپنی یا ادارہ طلب کر رہا ہے، لہذا وہ تجربہ 5 سال کا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم 2 سال کا تجربہ ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہ ڈگریز مختلف مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کم درجے کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر جیک لگا کر اور ایسی جاب حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایسی سفارش کے جس میں جھوٹ بولنا پڑے، سامنے والے کو دھوکہ دینا پڑے، یا آپ نااہل کو آگے کر دیں، اہل معلوم ہو جائے، یا اس سے زیادہ حقدار جو بالکل پرفیکٹ اور تمام شرائط پہ پورا اترتا ہے اس کو جاب ملنی چاہیے، لیکن آپ نے سفارش کر کے ایک ناقص شخص کو لگوا دیا، یہ سفارشیں گناہ ہیں، ان میں بالکل تعاون نہیں کرنا چاہیے، کریں گے تو آخرت میں پھنسیں گے۔ اب جب وہ نہیں مانے یہود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قسم کی جتنی کھجوریں تمہارے باغ میں ہوتی ہیں ان کے ڈھیر لگا دو علیحدہ علیحدہ، اور ان کو بلا لو اور دینا نہیں یہاں تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ بلا لیا گیا، سرکار گئے اور آپ بیٹھ گئے کھجوروں پر۔ اب کھجور اللہ کی نعمت ہے، اس پر ایک انسان کا بیٹھ جانا، اب انسان سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ انسانیت انسان ہونے میں اکمل ترین ہیں، کوئی آپ کا مقابل نہیں، حتیٰ کہ آپ کی بشریت تو ایسی ہے کہ فرشتوں کی نورانیت پر بھی غلبہ رکھتی ہے، آپ سب سے افضل ہیں۔ اللہ کے بعد مخلوق میں اگر دیکھا جائے اللہ کے بعد تو سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا آپ کا ادب اور احترام تو ان کھجوروں سے کہیں زیادہ تھا۔ لیکن بہرحال ایک وسوسہ آ سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمت تھی اور نبی کریم اس پہ تشریف فرما ہوئے۔ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ الہام اللہ کی طرف سے ہوا، کیونکہ از خود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز اختیار نہیں کیا نا، بھی معجزہ دکھانا تھا، اور معجزہ اللہ تعالیٰ ہی الہام فرماتا ہے کہ اس کا کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا مبارکہ دیا، اور دوسرا ید بیضاء اس کا معجزہ تھا، اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو، بیضاء مانے سفید۔
تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ فرعون کی طرف جانے لگے ہیں، اس سے پہلے بطور تمہید آپ کی نبوت پر زبردست قسم کی 2 دلیلیں اللہ نے قائم فرمائیں۔ پہلا تو یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو بغل میں داخل کریں اور پھر باہر نکالیں۔ جب آپ نے نکالا تو روشن ہو گیا ہاتھ ایک دم، اور پھر جب دوبارہ آپ رکھتے تو پھر وہی عام رنگت میں آ جاتا۔ ایک تو یہ معجزہ، تو اب یہ یوں کرنا ہے کہ آپ ایسا کریں یہ چمک جائے گا، اللہ نے الہام فرمایا۔ اسی طرح قرآن میں یہ موجود ہے کہ موسیٰ اپنا عصا پھینکی، عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، آپ ڈرے تو اللہ نے فرمایا آپ ڈرے نہیں، اس کو دوبارہ ہاتھ میں لیں، آپ نے لیا، وہ ایک دم عصا مبارکہ بن گیا۔ تو یہ الہامات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک خارق عادت کام کو ظاہر کرنا ہے۔ خارق معنی پھاڑ دینے والا، عادت جو عام روٹین ہوتا ہے، یعنی معجزہ عام روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے، یہ عادت کو ختم کر دیتا ہے، عادت سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس لیے اس کو خارق عادت کہتے ہیں، عادت کو پھاڑ دینے والا۔ ولایت ولی جو کرامت دکھاتا ہے وہ بھی خارق عادت فعل ہوتا ہے، اور نبی جو معجزہ دکھاتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، لیکن یقیناً معجزہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ الہام اللہ کی طرف سے تھا، لہذا کوئی الزام نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں پر کیوں تشریف فرما ہوئے، اس لیے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا تھا، الہام اللہ تعالیٰ کا تھا، معجزے کا اظہار اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اس کا طریقہ کار بھی اللہ کی اجازت سے اختیار کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ پہ کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسا چاہے حکم دے، ہر حکم حق ہے، ہر حکم صحیح ہے، ہر حکم عدل کے مطابق ہے، اس کے فضل کے مطابق ہے۔ یہ میں پہلے آپ کو بات بتا چکا ہوں، یہ ذہن میں پھر دوبارہ ایک دفعہ یادہ کر دیتا ہوں کہ عقیدہ یاد رکھیں کہ یہ صحیح غلط، نیکی بدی، ہدایت گمراہی، گناہ ثواب، یہ سب حکم کے بعد ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک حکم موجود ہے اس کو اختیار کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو آپ نے نیکی اختیار کی، اس کے خلاف جائیں گے تو بدی، اس کے مطابق کریں گے تو ثواب ملے گا، خلاف جائیں گے تو گناہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر آپ کے میرے لیے متصور ہو سکتا ہے، مخلوق کے لیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہوگا، اس کے خلاف جا کر یہ ہوگا، اس کے مطابق کریں گے یہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ پر کون حکم دینے والا ہے بتائیے؟ کوئی بھی نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے غلط کوئی چیز نہیں ہے، گمراہی کوئی چیز نہیں ہے، بدی کوئی چیز نہیں ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ اچھا ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے معاملات کو دیکھ کر اس کے بارے میں کچھ نیگیٹو سوچنے لگیں تو وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ کیسے نیگیٹو؟ مثال کے طور پر دیکھیں، ہمیں ایک تصور دیا گیا جی نکاح کرو عورت حلال ہو جائے گی، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ عاقل بالغ لڑکا لڑکی ہوں، اگر خود کر رہے ہیں ورنہ پیرنٹس کرتے ہیں جیسے، اور 2 گواہ موجود ہونا ضروری ہیں، مہر مقرر کیا جائے اور باہم رضامندی سے ایجاب و قبول و عورت حلال ہو گئی، یہ شریعت نے بتایا۔ لیکن کنیز کے بارے میں یہی شریعت کہتی ہے کہ آقا اپنی کنیز سے نکاح نہیں کرے گا، بغیر نکاح کے جسمانی تعلق قائم کرے گا، یہ بالکل حلال و طیب، اور پیدا ہونے والا بچہ بھی بالکل حلال ہوگا اور اس کا آقا سے نسب ثابت ہوگا۔ اب یہ عام لوگ جو ہوتے ہیں، یار یہ کیسے ہو گیا؟ باندی سے نکاح کے بغیر تعلق جائز، یہ کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی یہ نکاح کیسے ہو گیا جائز؟ بھائی اللہ نے فرمایا تو بس، وہ بھی تو اللہ نے اجازت دی ہے۔ یہ ہوتا ہے معاملہ کہ جب ہم خود شریعت کی بعض چیزیں ذہن میں رکھتے ہیں، پھر شریعت ہی سامنے بیان کی جا رہی ہو لیکن وہ پہلے والے حکم کے خلاف سا لگے، اس سے مخالف لگے، تو ہم بدظن سے ہو جاتے ہیں اور تذبذب کے عالم میں آ جاتے ہیں۔ ارے بھائی یہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ہاں اگر ایک اللہ کا حکم ہو، اس کے متبادل دوسرا حکم نہ ہو، جیسے زنا، ٹھیک ہے نا، اجنبی عورت سے زنا کرنا، جسمانی تعلق قائم کرنا، یہ زنا کہلاتا ہے۔ اب اجنبی عورت سے، وہ تو آقا اور کنیز کا معاملہ ہے نا، اور کوئی ایسا معاملہ بتائیں کہ اس میں جائز ہو جائے، کوئی کہہ دے کہ یہ طریقہ جائز ہے، کیسے ہو جائے گا؟ مثلا کوئی آزاد عورت ہے، ابھی ایک مسئلہ میرے سامنے آیا تھا اس طرح کا کہ 3 طلاقیں دے دی اور پھر شوہر نے کہا کہ چلو تم ایسا کرو، تم کنیز بن جاؤ، میں آقا بن جاتا ہوں، پھر ہم ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 3 طلاق کے بعد، اور جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا، اولاد بھی پیدا ہو گئی۔ بعد میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو کنیز اور آقا کا ہم نے تعلق قائم کیا صحیح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ دیکھیں، یہ نکاح کے مقابل آپ نے ایک طرز عمل اختیار کیا اور اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تھی، یہ گناہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب غذا کے اوپر بیٹھ جانا، یہ آپ کو اس لیے فیل ہوتا ہے کہ غذا کا احترام کا حکم ہے، لیکن جب نبی کریم بیٹھ گئے تو کیا ثابت ہوا کہ یہ حکم ہمارے لیے ہے اور یہ خاص اس کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، دونوں اللہ کی طرف سے، تو اعتراض کیا ہوا؟ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھیں گے۔ اس پروگرام کو ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے گا،
جو میں نے سمجھانا چاہا انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، لہٰذا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، سرکار بیٹھ گئے۔ اچھا، پھر یہ بات ہوئی تھی معجزہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہی یہ ہے کہ نبی سے ایسے کام کا صدور ہوتا ہے، ایسا کام ظاہر ہوتا ہے جس کی مثل لانے سے لوگ عاجز آ جاتے ہیں۔ تو چونکہ نبی کا یہ عمل یا یہ جو کچھ معاملہ آپ دکھا رہے ہیں یہ دوسروں کو اس کی مثل لانے سے عاجز کر دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں معجزہ، عاجز کر دینے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اب کر کے دکھا دے۔ کوئی اگر یہ کہے جی نبی تو ہماری طرح ہی ہوتے ہیں، وہ بھی انسان ہم بھی انسان، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بیوی بچے ہوتے ہیں ان کی اولاد ہوتی ہے، ہمارے بھی ایسے سب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے انسان ہونے میں کامل و اکمل ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ وصف نبوت ہے، اس لیے وہ ہمارے برابر نہیں ہو سکتے، ہم ان کے قدموں کی گرد تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اور میں بیٹھ جائیں کھانے کے اوپر بے ادبی اور کوئی اضافہ نہیں ہوگا، نبی کریم تشریف فرما ہو جائے عین ادب، اللہ کی اجازت اور برکت پیدا ہو گئی۔ اب بیٹھنے سے برکت پیدا ہو گئی، بیٹھنے سے کھجوریں زیادہ ہو گئیں، حتیٰ کہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ قرض زیادہ ہو گیا، اور سرکار ہٹے ہیں تو ایک کھجور اس میں کم نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معجزہ جو تھا یہ وہ معاملہ تھا کہ جس کی مثل لانے سے لوگ عاجز ہیں، اور یہ اللہ کا کمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے معجزہ ویسے تو ہم نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ نبی کا کمال ہے، لیکن حقیقتاً تو میرے رب کا کمال ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، ہم پہلے بھی اس کو کہہ چکے، میں بار بار اس لیے آپ کو عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے کہ پہلے بھی یہ بات بیان ہوئی، اب بھی ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ وہ کھجوریں پیدا کرنے میں اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ پہلے بیج لگاؤ پھر درخت لگے پھر کھجوریں لگے، وہ چاہے تو کھجوروں سے کھجوروں کو پیدا کر دے اور لوگ کھائیں بھی، اس کو زیادہ دے بھی دی سرکار نے، پھر بھی اتنی کھجوریں باقی رہیں۔ وہ اسباب کے تابع نہیں ہیں، اسباب اس کے حکم کے تابع ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب دنیا میں اللہ نے چند چیزیں ایسی دکھا دی تو اس سے یقین حاصل ہوا کہ جنت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کی چیزیں بیان فرمائیں وہ یقیناً ظہور پذیر ہوں گی، اور اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ مثلا نبی کریم فرماتے ہیں جنتی لیٹا ہوگا تخت کے اوپر تو اس کو آسمان پہ اڑتے ہوئے جنتی پرندے نظر آئیں گے، تو دل میں تمنا پیدا ہوگی یہ بھن کر آ جائے، ایک دم آ کے سامنے گر جائے گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں آگ پر پکا نہیں ہوگا، یعنی اسٹیم روسٹ، وہ کھائے گا، جب کھا چکے گا پھر زندہ ہو کے اڑ جائے گا، یعنی مانا فنا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں ایسے ہی سرکار نے یہاں معاملہ دکھایا، اس کا مطلب ہے جنت سے متعلق تمام حدیثوں پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔